القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دینی و تبلیغی بیانات کا واحد مرکز اسلامک کیسٹ 231 بستی حسن نظام الدین نئی دلی 13 نزدیک نظام الدین مرکز فون نمبر 46382559 امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. تمام صحابہ کرام نے قربانیاں دی، جان نثاری کی، اور اس حدیث شریف کے مصداق یہی لوگ بنے. ارشاد گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت تک آدمی ایماندار کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کا مال، اس کے ماں باپ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اس حدیث شریف کا مصداق صحیح معنوں میں یہی حضرات بنے. ان پر جو بیتی انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے سہا اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھ کر کسی پر احسان نہیں جتایا.
کل ہی میں ایک کتاب سن رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق. جب ایک چیز سامنے آئی تو حیران ہوا. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی عزت اور قدر ہے. 12 جنگوں میں غزوات میں حضور مدینے سے باہر تشریف لے گئے. اپنے مسلح پہ اس نابینا صحابی کو حضور مدینے کا امام بناتے گئے. اور ان کی قدر و منزلت کی بہت بڑی وجہ تھی. مکہ مکرمہ میں سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش میں رہتے تھے, اس تمنا میں رہتے تھے کہ ان کفار کو, رئیسوں کو میں اللہ کا دین سمجھاؤں, خداوند کریم جل شانہ کی توحید باری تعالیٰ سمجھاؤں اور یہ مان جائیں تو اچھا ہے. بڑے بڑے مکے کے چودھری حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے. نابینا صحابی کو ذوق لگا, شوق لگا, بڑا اشتیاق تھا. نظر تو آیا نہیں کہ حضور کی خدمت میں کون بیٹھا ہے, اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ. آج کا نابینا تو بھیک مانگنے آتا ہے نا, آج کا معذور اور محتاج بھیک مانگنے آتا ہے, اور یہ نبی کا صحابی ہے, معذور ہے, نابینا ہے, قرآن سیکھنے آیا ہے. حضور کی توجہ چونکہ چودھریوں کی طرف تھی, ان کو تبلیغ جو فرما رہے تھے, اور لالچ اگر تھا تو صرف یہ تھا کہ یہ لوگ دین متین کے ساتھی بن جائیں, اسلام میں شان و شوکت بڑھے گی, اسلام کی عظمت بڑھے گی. ورنہ حضور کو کسی سے کیا لالچ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ. پھر توجہ نہیں فرمائی, اور جب تیسری مرتبہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر ذرا بل پڑ گیا کہ یہ محتاج باز نہیں آتا, اور یہ اس وقت نہ آتا تو اچھا تھا. یہ امیر آدمی اس معذور محتاج کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, یہ غریب ہے, اس کی وجہ سے یہ اٹھ کر نہ چلے جائیں, اور میں دین کی بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی بات آئی, اور ادھر آسمان سے جبریل آ گئے اور آ کے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى, آپ نے توڑی چڑھائی, تڑ شروع ہوئے ایک غریب نابینا سے, معذور محتاج آدمی سے جو دین اور میرا کلام سیکھنے آیا. عبس وتولى ان جاءه الأعمى. اور میرے محبوب میں نے تو آپ کو غریبوں کے لیے بھیجا جن کو آپ دین سمجھانا چاہتے ہیں, جن کو آپ دین کا علمبردار بنانا چاہتے ہیں, جن کو آپ میرے دین کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں. ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. میں اگر چاہوں گا تو آپ کی بات بھی اثر والی ثابت ہوگی, ان پہ مؤثر ثابت ہوگی. مجھے اپنی کبریائی کی قسم, میں نے کفر کی مہر ان کے دلوں پہ لگا رکھی ہے. گویا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑی, اللہ کی طرف سے خطاب ہوا, اور میرے کالی کملی والے, اور میرے یہ نبی, اور میرے محبوب, آپ کو کس نے کہی یہ بات کہ امیروں کی طرف دل لگاؤ, چودھریوں کی طرف توجہ کرو, رئیسوں کی طرف توجہ کرو, اور اگر آپ کو ہدایت کا فکر لگا ہوا وما یدریک لعلہ یزکا, مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں پاک کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ, ان کے دلوں پہ نصیحت والی بات کب بیٹھے گی جب میں بیٹھنے دوں گا. فرمایا میرے نبی امیروں کے پیچھے نہ لگو, رئیسوں کے پیچھے نہ لگو, چودھریوں کے پیچھے نہ لگو, اور لوگوں نبی کو سنا کر ہمیں قیامت تک مسلمانوں کو بتانا ہے. بڑے بڑوں کے پیچھے نہ پڑو, سرمایہ داروں کی اتباع نہ کرو, جگیرداروں کے پیچھے نہ لگو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اور میرے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों में आप ने आप को बिठाए रखे, आप तशरीफ फरमा रहे, आप बैठे रहे, इन लोगों के साथ जुड़े रहे जिनके बदन पे कपड़े पूरे नहीं पर दिल में सुबह शाम मेरी याद करते हैं। फरमाया ये चौधरी तो किसी के भी नहीं हुआ करते, ये सरमायादार तो किसी के नहीं हुआ करते, ये जागीरदार तो किसी के नहीं हुआ करते, इन्होंने तो बुरके सिलवा के रखे हुए होते हैं। जैसा आदमी देखा, जैसा मौका आया, वैसी रंगत का बुरका ओढ़कर बाहर निकल गए। इनके अंदर इस्तिकलाल नहीं होता, ये मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, इनके अंदर दीन धर्म की कोई सच्ची पक्की बात नहीं होती। ये तो मशरिक की हवा चली मगरिब को निकल गए, मगरिब की हवा चली मशरिक को निकल गए, इनकी कोई बात नहीं। फरमाया अल्लाह पाक ने और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चौधरियों के मुकाबले में इस फटे पुराने कपड़ों वाले नाबीना की मेरे यहाँ बड़ी कदर है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबीना सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, मैं माज़ूर हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं नाबीना हूँ, ठोकरें लगती हैं, टकरें लगती हैं, मैं परेशान होता हूँ, क्या मुझे आप इजाजत देते हैं मैं घर में नमाज अदा कर लिया करूँ? रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन वल आखिरीन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने माज़ूर मोहताज देकर इजाज़त अता फरमा दी। हाँ अब्दुल्ला जाओ, तुम अपने घर में नमाज अदा कर सकते हो। अभी वो 10 कदम गए होंगे, 20 कदम हुजूर से पूछ कर वापिस हटे होंगे। जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए और आके पैगम्बर के सामने अर्ज कर दिया, अल्लाह की पाक पैगम्बर जिनको आपने घर में नमाज की इजाजत दे दी, अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी आबरू की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, आपने जिन लोगों को घर में नमाज की इजाजत दे दी है, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन्हीं लोगों की वजह से मैं दूसरों की नमाज कबूल करता हूँ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी को बुलवाया, रास्ते से वापस बुलाया और फरमाया अब्दुल्ला अजान सुनते हो? अर्ज किया हाँ या रसूलल्लाह सुनता हूँ। फरमाया फिर तुझे मस्जिद में आना ही पड़ेगा। आज जो नमाजों में गफलत है, जो हम तसाहुल करते हैं, वो किसी से मख्फी और छुपा हुआ नहीं। साहबा इकराम ने तो माजूरी और मोहताजी के आलम में भी कभी नमाज में इधर उधर पैसे पच नहीं किया और किसी वक्त भी पीछे ना हटे। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मस्जिद नबी का मुअज्जिन बना रखा था। खुसूसन रमजानुल मुबारक में शहरी की अजान बिलाल हबशी देते रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फजर की अजान अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबीना सहाबी देते। उलमा इकराम ने लिखा कि बाज़ आदमी मुकर्रर थे जब बताया करते थे अब्दुल्ला अजान पढ़ो सुबह सादिक हो गई, फजर हो गई, और बाज़ उलमा ने लिखा नहीं पैगंबर की दुआ का सदका था, पैगंबर की दुआ की बरकत थी। अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फौरन पता चल जाता था कि सुबह सादिक हो गई। अंदाजा लगाओ, हुजूर का जानशीन बने, हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत करे, हुजूर ही मस्जिद में अजान दे, और नबी अगर थोड़ी सी तुरशरूई फरमाए, थोड़ी सी अगर नाराजगी फरमाए कि ये गरीब इस वक्त क्यों आया, तो अल्लाह की तरफ से जजर आए, डांट आए। फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, उन लोगों के साथ रहा कीजिए जो सुबह शाम मुझे याद करते हो। इस बात में आता फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के वक्त सारे परिंदे मेरी तस्बीह करते हैं। सुबह को आप देखें चिड़िया, सैकड़ों किस्म के परिंदे कितना शोर करते हैं, कितना हंगामा करते हैं, और आफताब तुम और थोड़ा सा ऊंचा हुआ तो ये खामोश हो जाते हैं। क्या वजह है? खुदा बंदे करीम की अलग सुबह उठ करके याद करते हैं, मुनाजात करते हैं, तस्बीह तहलील करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दरख्त का पत्ता पत्ता, जानवर का एक एक अंग, एक एक रोग का मेरी तस्बीह बयान करता है। अल्लाह पाक का नाम लेता है हर परिंदा, हर चरिंदा, कोई भी जानवर खुदा बंदे आलम का नाम लेता है।
اسی طرح سے شام کے وقت جب غروب آفتاب کے وقت دیکھیں، جیسے سورج چھپنے کے قریب آئے گا جانور پرندے شور مچا دیں گے، اللہ کا نام لیتے لیتے ایک ہنگامہ کر دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری صبح کی ابتدا گانے بجانے سے ہوتی ہے، شام کو دن بھی چھپتا ہے تو گا بجا رہے ہیں، صبح کو جب دن نکلتا ہے اس وقت بھی گانے بجانے میں مشغول ہے یا سو رہے ہیں۔ مسلمان جب صبح کو اٹھتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اپنے لوازمات اتنے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اگر صبح کی جماعت میں کوئی آدمی نہ آتا ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ وہ تو بالکل منافق ہوگا۔ آج مسلمان کہاں جا پہنچا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے ذمے کی بات نہیں لگائی تھی وہ بھی یہ لوگ کر گزرتے تھے۔ بارہا حضور کی خدمت میں جب بھی جنگ کا اعلان ہوتا، جب بھی کسی جہاد کا اعلان ہوتا، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیش کرتے، حضور فرماتے ہیں آپ کیا کریں گے، تم تو دیکھتے نہیں ہو، تمہیں کیا جنگ کا پتہ چلے گا۔ علماء نے لکھا ہے جب حضور واپس کرتے صحابی مسجد میں آ کے بیٹھ کے رویا کرتا تھا، اور میرے مالک میری آنکھیں نہیں ہیں ورنہ بھی تیرے دین کے لیے تلوار چلاتا، رویا کرتا تھا صحابی۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زندہ رہے، فاروق اعظم کے زمانے میں جنگ کے قادسیہ کی تیاری ہو رہی ہے، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آ کے اڑ گئے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین مجھے جذبہ جہاد کا بڑا شوق ہے، اور فرمانے لگے فاروق تم جانتے ہو میں تلوار چلانے کے قابل نہیں، میں حملہ روکنے کے قابل نہیں، میں حملہ کرنے کے قابل نہیں، میں جنگ میں جا کے کیا کروں گا، مگر امیر المومنین میرا تو جی چاہتا ہے کسی طریقے سے بھی ہو اللہ کی راہ میں میرے ٹکڑے ہو جائے۔ جو بھی شکل بنے بن جائے، جو بھی صورت بنے تو بن جائے، میں جا کر کے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق دیکھ کر اجازت عطا فرما دی۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی جنگ قادسیہ میں جا پہنچا، سارے صحابہ کرام حیران ہیں یہ کیا کرنے آیا ہے، یہ یہاں پر کیا کرے گا، یہ خام خواہ مرے گا، اس کو جنگ کی معاملات دکھائی نہیں دیتے، حملہ نہیں کر سکتے، حملہ روک نہیں سکتے۔ اپنے قافلے کے کمانڈر سے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او اللہ والے مجھے جھنڈا دے کر ایک جگہ کھڑا کر دو، رب اکبر کی قسم میرے ٹکڑے تو ہو جائیں گے، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دوں گا۔ صحابہ نے اس نابینا صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے جب کفار کو پتا چلا کہ یہ تو نابینا کھڑا ہے آگے بڑھ کر حملے کر کے عبداللہ بن مکتوم کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ہے دل کی بات، یہ ہے نیت کی بات۔ آج ہماری نیتیں خراب ہو گئی، آج ہمارے احساسات بگڑ گئے، آج ہمارے خیالات برباد ہو گئے، اس لیے کسی بات کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ ورنہ کی وجہ کہ وہ لوگ اس قدر کامیاب ہو اور ہم بالکل پیچھے چلتے چلے جائیں۔ اسی طرح سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت غریب صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے 4 آدمیوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ دکھ اٹھائے، بہت بڑی مصیبت اٹھائی، فرمایا کرتے تھے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ اٹھانے پڑے آج سے پہلے اتنے دکھ کسی نے نہیں اٹھائے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ فرمایا میری بات سہیل رومی کو بہت دکھ دیے گئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا، فرمایا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے دکھ پہنچائے گئے۔ کئی حدیث شریف میں آیا یہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنے ساتھ ملایا ہے دکھ درد سہنے اور مصیبت اٹھانے کے سلسلے میں۔ حبش کے باشندے ہیں، ربا والد کا نام ہے، مکے میں ایک عورت کے غلام ہے، اس نے امیہ بن خلف کے حوالے کر رکھا تھا،
ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، توحید کا پرچم لہرایا، اللہ کے نام کو بلند کرنا شروع فرمایا۔ ادھر بلال نے کلمہ پکار دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امیہ بن خلف اتنا متشدد قسم کا کافر تھا، لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیتا۔ گرم گرم لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے، وہ تپی ہوئی ہے، پسینے تو کیا بدن کی کھال جل رہی ہے، اور سامنے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے بلال باز آ جا، اللہ کی توحید کو ترک کر دے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ لیکن بلال ہر بات کے جواب میں فرماتے اللہ احد، وہ ایک ہے، میں کئی کس طرح بناؤں؟ آج میرے تیرے کلمہ پڑھنے کا کیا کمال ہے؟ آج تو سارا جہان مسلمان بنا پھرتا ہے، آج تو سارے لوگ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، آج تو بھینس کی کنجیاں ہم لوگ جیب میں لیے پھرتے ہیں، مگر خدا کی قسم بلال نے اسلام کا اظہار کیا، ادھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ گرم گرم ریت پہ لٹاتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ دیتا ہے، یہاں سے آہد آہد کی آواز بلند ہوتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مکی کی بڑے بڑے نامور چودھری شام کو آتے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پوری طاقت سے کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مکی کی لوگر کے مجھے گلیوں میں گھسیٹے پھرا کرتے تھے، میری کمر کا چمڑا ادھڑ گیا۔ کلمہ تین حضرات کا پڑھنا تھا، ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے دکھ اٹھائے، کن پریشانیوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی بسر فرمائی۔ ایک ایک وقت میں کئی کئی مارنے والے ہوتے تھے اور یہ تکلیف اٹھانے والا اکلا بلال ہوا کرتا تھا۔ سارے کہتے ہیں اگر ہم اتنی جانور کو مار دیتے وہ مر جاتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن جب ادھر سے گزرا، میں نے یہ خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی، سینے پہ بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، اور ایک بالشت کے برابر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا نہ مار، خدا کا بندہ ہے۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا تو نے اس کو بگاڑ رکھا ہے، یہ خدا کو ماننے والا بنتا ہے، اس کو ماننے کا مزہ چکھاؤں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مزہ چکھاؤں گا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں آ گیا۔ ادھر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ادھر سینے پہ پتھر کی بہت بڑی چٹان ہے، ادھر کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، ادھر سارے مکے کے بڑے بڑے رئیس مل کر کے رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں۔ امیہ کہنے لگا آج تجھے مزہ چکھاؤں گا، آج یا تو مر جائے گا اور یا اللہ کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے گا، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا اب تو یہ میرا آخری وقت آ گیا، اب میں زبان نکال بیٹھا ہوں، اب تو میری حالت بری ہو گئی ہے، اب برداشت کی طاقت نہیں رہی، اب یقین ہو چلا میرا آخری وقت ہے۔ بس اللہ کی حضور میں التجا کر دی اے خدا خالق ہے کون مکان، اے خدا سر قلب سر جہاں، اور میرے پروردگار میرے دل کی کیفیت کو تو ہی جانتا ہے، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو قطرے قطرے کا مالک ہے، تو ذرے ذرے کا مالک ہے، تو ایک ایک پتے پتے کا مالک ہے، اور میرے معبود تو جانتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے میں کتنے دنوں سے مار کھا رہا ہوں، اور میری محبوب میں اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دوں گا، میں پھسلنے نہیں دوں گا، ساری عمر میری اسی طرح مصیبت میں کٹ جائے، میری پریشانی میں کٹ جائے، میں گھبرانے والا نہیں، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا. اور اعلان کر دیا اور فرماتے ہیں جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال. اور میرے پروردگار میں تیرے امتحان میں تیری مہربانی سے پورا اتروں گا, تیری آزمائش میں پورا اتروں گا, میرا جو حال بھی بنے وہ بن جائے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور کہتا ہر رگوری سوم کہا کہ چب گئے اور جس طرح ہو سکی سائیں دے مجھے کانٹوں کی پرواہ نہیں, میری رگ رگ میں کانٹے چب گئے, میرے سینے پہ پتھر کی چٹان ہے, میں زبان سے بول نہیں سکتا, تو میرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے. اور میرے پروردگار کریم فرما میرا ایمان مضبوط فرما, میں بالکل بھی اس مصیبت سے گھبرانے والا نہیں. کتنا مضبوط ایمان ہے. آج لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بیٹھ کر کے گلے کرتے ہیں, شکوے کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے حضور کی وجہ سے کوڑے کھائے, مار کھائی, چمڑے ادھیڑ دیے گئے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں دو دعائیں کر دی, دو تمناؤں کا اظہار کر دیا, دو حسرتوں کا اظہار کر دیا. آواز دیتے ہیں تو جمال اپنا مجھ کو دکھا اور یا رسول پاک سے مجھ کو ملا. اور میرے مالک کی میں تیرا دیدار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں, میں کامیاب ہو جاؤں. ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق